رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کو مجھ سے نسبت ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جن چیزوں کو کسی اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی، یا کسی صحابی سے نسبت ہو گئی، یا کسی نبی سے نسبت ہو گئی، تو وہ چیزیں جنتی ہو جاتی ہیں۔ کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی جنتی ہے، کیونکہ اس مچھلی کو حضرت یونس سے نسبت ہو گئی۔ جس مینڈے کو، جس جانور کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا، جس کی قربانی پیش کی تھی، وہ مینڈا جنتی ہے، کیونکہ اس مینڈے کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی، وہ چیونٹی جنتی ہے، کیونکہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ اور وہ کتا کہ جس نے اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کی تھی، اصحاب کہف، وہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کی، اور اس کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو گئی، تو نسبت کی وجہ سے وہ کتا جنتی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی، مبارک نبی، نبیوں کے سردار، ہمارے نبی، ہمارے آقا سے کوئی چیز نسبت ہو جاتی ہے، جب میرے آقا سے کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، تو وہ چیز بہت زیادہ مرتبے والی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کو مجھ سے نسبت ہے، شعبان کو مجھ سے نسبت ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مجھ محمد کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ عظمت ہے شعبان کے مہینے کی۔ تو یہ مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں، سرکار کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں، کیونکہ آقا کے دیوانوں، اب جو رات آنے والی ہے، کل کو جو رات آنے والی ہے، کل 14 شعبان المعظم ہے، اور کل کو جو شب برات ہے، تو اتنی مبارک رات ہے، اتنی فضیلتوں والی رات ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شب برات میں، اس رات میں ایسوں کو بخش دیتا ہے، ایسوں کو بخش دیتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی رات ہے، تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے، کسی کو آپ نے ناراض کیا ہے، تو اس سے آپ معافی مانگ لیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت کرتے ہیں تو غیبت
کرنا چھوڑ دیں، یعنی کہ آپ ہر حرام کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ جو اس رات میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر وہ کسی دن اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت بتائی جائے تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، مگر اس مہینے کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، بس غلط خرافاتیں کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اس دن بھی گناہ کماتے ہیں اور وہ گناہگار ہو جاتے ہیں اور اس مبارک رات سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شب برات سے ایک دن قبل عرفہ کرتے ہیں، جب ان کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات سے ایک دن پہلے ہم عرفہ کی فاتحہ کریں گے اور فاتحہ کرنے کے بعد میں ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا۔ آقا کے دیوانوں، ایصال ثواب کرنا تو صحیح ہے، آپ جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مگر کچھ عورتوں نے اور کچھ ہمارے بھائیوں نے یہ رواج کر دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرفہ کی فاتحہ نہیں کروائے گا، یعنی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 7 قسم کا کھانا بناتے ہیں اور اس کو عرفہ کا نام دے دیا ہے اور اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ نہ کرے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے پر بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ تو یہ عرفہ حرفہ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے خود اپنی طرف سے نام دیا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شب برات سے ایک دن پہلے ہی فاتحہ کریں۔ ایصال ثواب ہے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ میرے پاس میں بہت سارے کال آئیں اور لوگوں نے یہی کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرفہ کی فاتحہ کس دن ہے۔ یہ سب باتیں جہالت کی بنیاد پر لوگ بولتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا یہ فاتحہ کا بھی کیا کوئی دن مقرر کیا جاتا ہے؟ فاتحہ ایصال ثواب کا نام ہے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عرفہ تو آپ نے اپنی طرف سے نام دے دیا ہے، اصل مقصد یہ ہے ایصال ثواب۔ تو شب برات سے ایک دن پہلے جو لوگ عرفہ کرتے ہیں، اگر اس کو وہ ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر عرفہ کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی 7 قسم کا کھانا نہیں بنائے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اس کو وہ واجب سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو خدا کے واسطے یہ ان ساری خرافاتوں سے بچو۔ یہ مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور شب برات کی جب رات آ جائے جتنا ہو سکے آپ نفل عبادت کریں۔ اور جو آپ کی قضا نمازیں ہیں حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ اس رات میں آپ اپنی قضا نمازیں دہرائیں، قضا نمازیں ضرور پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ قبرستان جائیں۔ قبرستان جانے کے بعد میں مرحومین کے لیے دعا کریں، کوئی ایسی خرافات نہ کریں کہ جس سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ کا جینا بیکار ہے، آپ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائیں گے، آپ قبر میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ میدان محشر میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک بار میں اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ عرفہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نام دیا ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ فاتحہ اور ایصال ثواب
جب چاہیں کر سکتے ہیں، اس دن کو خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس دن کو خاص کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب